یہ مقام عشق ہے کہ جو تاجدار کائنات سے محبت کرے، امام الانبیاء کے غلاموں، انہیں جان سے بڑھ کر یار کی محبت ہوتی ہے، انہیں جان سے بڑھ کر یار پیارا ہوتا ہے۔ عشق کے رنگ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو پنڈی جا کے ممتاز قادری سے پوچھ لو۔ جس مقام پہ عاشق جاتے ہیں سارے نیچے رہ جاتے ہیں۔ ممتاز قادری سے پوچھ لو تو تمہیں شاید عشق کا کوئی معنی سمجھ میں آ جائے، محبت رسول کا کوئی مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہماری آنکھیں ترستی تھیں جب غازی علم الدین کا ذکر پڑھتے تھے کہ مولا ہمیں بھی کوئی دیوانہ دکھا۔ جب غازی مرید حسین کی زندگی پڑھتے تھے ہم کہتے تھے مولا ہمیں بھی کوئی دیوانہ دکھا۔ اور غازی ممتاز تیری عظمت کو سلام، تو نے امت مصطفیٰ کی آنکھوں کی پیاس بجھا دی ہے۔ جو ہوا وہ ہوا آپ جانتے ہیں، اس نے گستاخ رسول کا خاتمہ کر دیا۔ پنڈی جیل میں ہے، ہمارے بہت بڑے بزرگ اسے جیل میں ملنے کے لیے گئے، کہا ممتاز قادری تو نے ناموس رسول کے لیے بڑی قربانی دی، بتا جیل کی کوٹھڑی میں کیسا وقت بیت رہا، تیری دن راتیں کیسی بیت رہی ہے؟ لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، غازی کی چیخ نکلی ہے، وہ کہتا ہے کچھ نہ پوچھ، جب سے جیل میں آیا ہوں مجھے 12 بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کچھ نہ پوچھ، جب سے جیل میں آیا ہوں مجھے 12 بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے۔ غازی کہتا ہے لوگوں کی نظر میں یہ جیل کی کوٹھڑی ہے، مصطفیٰ نے مدینے کی گلی بنا دی ہے۔ 12 بار مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے۔ وہ کتنے نادان ہیں جو کہتے ہیں یہ قاتل ہے، سزا ملنی چاہیے۔ اور نادان غور کر، قاتلوں کو سزا ملتی ہے، عاشقوں کو دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں آقا اگر آگے نکلوں میرے پر جل جائیں گے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جبریل جو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی، یہ کیسی یاری ہے، یہ کیسی دوستی ہے؟ میں گھر میں سویا تھا مجھے جگا کے لائے، اور جب اپنا گھر آیا آپ ساتھ چھوڑ رہے ہو۔ امام الانبیاء کے غلاموں یہ بھی توجہ طلب بات ہے کہ حضور تو سو رہے تھے، شب معراج حضور سو رہے تھے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جاؤ یار کو جگاؤ، تلوے چومو۔ پوچھو علماء سے کہ حضور سو رہے تھے تو معراج کی رات جب جبریل آئے تھے تو جگایا کیسے تھا حضور؟ کتابوں میں کیا لکھا ہے کیسے جگایا تھا؟ اب اس سے پہلے کی بات کرتا ہوں، امام الانبیاء کے غلاموں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس سے پہلے ہر رات حضور جاگتے رہے، مصلی پہ روتے رہے، تڑپتے رہے اللہ کی بندگی۔ صحابہ کہتے ہیں قد تورمت قدماہ، اتنا کھڑے ہوتے لمبے لمبے قیام کرتے کہ امام الانبیاء کے قدم مبارک پھٹ جاتے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مزمل میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے محبوب راتوں کو جاگا کر مگر تھوڑا جاگا۔ حیرت کی بات ہے حضور کے غلاموں، اس سے پہلے ہر رات جاگے حضور، ہر رات روئے حضور، ہر رات تڑپے حضور مصلی پہ۔ اور جب ملن کی گھڑی آئی، جب وصل کی رات آئی، جب یار سے ملاقات کی رات آئی تو حضور چادر تان کے سو کیوں گئے؟ اس سے پہلے تو جاگتے رہتے، آج ملن کی رات آئی تو سو گئے، محبوب کے وصل کی رات آئی تو چادر تان کے سو گئے۔ یہ سوئے نہیں سلائے گئے تھے، یہ یاد رکھیے، یہ سوئے نہیں سلائے گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب تو آج سو جا، چادر تان لے۔ وہ ہر رات جاگا نہ تو، دنیا نے تیرا رونا بھی دیکھا، تیرا مصلی پہ تڑپنا دیکھا، تیرا راتوں کو گریہ دیکھا، تیرے لمبے لمبے قیام دیکھے، دنیا کو پتہ چلا تجھے مجھ سے کتنی محبت۔
کہ مکے کے لوگ سوتے ہیں تو مصلی پہ روتا ہے، میرا عشق تجھے جگاتا تو تڑپتا رہتا ہے میرے حبیب۔ مکے والے کہتے ہیں بڑی محبت ہے مصطفیٰ کو خدا تو میری محبت تیرے انداز سے تو پتہ چل گیا کہ تو جاگ رہا ہے، تو رو رہا ہے محبت میں، لیکن اے حبیب اب تو جا جبریل کو تارے پر کہ دنیا کو پتہ چل جائے وہ اس سے پہلے جو ہر رات تو جاگا تیری طلب الہی رویا وہ تیری طلب تھی، آج جبریل کو طلب جمع کے تجھے جگایا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ محبت ون سائیڈڈ ہے، کہ فرشتوں کا سردار ہے اس حجرے کے پاس جہاں حضور سو رہے ہیں، عرض کی مولا کیسے جگاؤں، کیا دستک دوں، فرمایا نہیں، تو مولا پھر کیا کروں، آواز دوں، فرمایا وہ بھی نہیں، مولا کیا کروں، فرمایا جس کا محبوب ہے وہ تمہیں سونے جگانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ جبریل کیا کرو، چھت میں سوراخ کرو اور اس سوراخ سے داخل ہو جاؤ، سوراخ سے داخل ہو جاؤ۔ جبرائیل امین کا وجود کتنا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے کہا جبریل تو جب بھی آتا ہے بیس بدل کے آتا ہے، مجھے اپنی اصل صورت تو دکھا۔ تو جبریل نے لباس بشریت اتارا اور اصل صورت دکھائی، تو آقا فرماتے ہیں جبریل کا اصل جسم تمہیں کیا بتاؤں، اس کے ساتھ 600 پر تھے جسم کے ساتھ، اور ایک پر اگر جبریل کھول دے تو مشرق و مغرب بڑھ جائیں، اتنا بڑا ہے جسم جبریل۔ اللہ فرما رہا ہے یار تک پہنچنا ہے نا جبریل، ایک چھوٹے سے سوراخ سے جا، یہ توجہ طلب بات، اتنا بڑا ہے جبریل، اتنے چھوٹے سوراخ میں کیسے جائے گا، کہاں جانا پڑے گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ جبریل جتنے بھی بڑے بن جاؤ تو یار کے قدموں میں اتنے چھوٹے بن کے جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان و شوکت مصطفیٰ، حکومت مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، اوج مصطفیٰ، عطائے مصطفیٰ، وفائے مصطفیٰ، سخائے مصطفیٰ۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، جبریل اس سوراخ سے داخل ہوئے، عرض کی مولا آپ تو اندر پہنچ گیا، اب آواز دوں، فرمایا نہیں، اب جھنجھوڑ کے جگاؤں، فرمایا نہیں، مولا کیا اور بلا کر سارے پردے ہٹاؤں گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے وہ اس سے پہلے جو ہر رات تو جاگا وہ تیری طلب تھی، آج سوتے کو جگا کے ملا یہ میری طلب تھی۔ اے میرے حبیب ہر رات تو رویا وہ تیری طلب تھی، آج جبریل کو طلب جمع کے تجھے جگایا اور بلا کے ہر پردہ ہٹایا یہ میری طلب تھی، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ محبت ون سائیڈڈ ہے، کہ تو ہم سے کرتا ہے ہم نہیں کرتے۔ یہ جبریل فرشتوں کا سردار ہے اس حجرے کے پاس جہاں حضور سو رہے ہیں، عرض کی مولا کیسے جگاؤں، کیا دستک دوں، فرمایا نہیں، تو مولا پھر کیا کروں، آواز دوں، فرمایا وہ بھی نہیں، مولا کیا کروں، فرمایا جس کا محبوب ہے وہ تمہیں سونے جگانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ جبریل کیا کرو، چھت میں سوراخ کرو اور اس سوراخ سے داخل ہو جاؤ، سوراخ سے داخل ہو جاؤ۔ جبرائیل امین کا وجود کتنا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے کہا جبریل تو جب بھی آتا ہے بیس بدل کے آتا ہے، مجھے اپنی اصل صورت تو دکھا۔ تو جبریل نے لباس بشریت اتارا اور اصل صورت دکھائی، تو آقا فرماتے ہیں جبریل کا اصل جسم تمہیں کیا بتاؤں، اس کے ساتھ 600 پر تھے جسم کے ساتھ، اور ایک پر اگر جبریل کھول دے تو مشرق و مغرب بڑھ جائیں،
اتنا بڑا ہے جسم جبریل. اللہ فرما رہا ہے یار تک پہنچنا ہے نا جبریل، اس چھوٹے سے سوراخ سے جا. یہ توجہ طلب بات. اتنا بڑا ہے جبریل، اتنے چھوٹے سوراخ میں کیسے جائے گا؟ کہاں جانا پڑے گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. جبریل جتنے بھی بڑے بن جاؤ تو یار کے قدموں میں اتنے چھوٹے بن کے جانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان و شوکت مصطفیٰ، حکومت مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، اوج مصطفیٰ، عطا مصطفیٰ، وفا مصطفیٰ، سخا مصطفیٰ. تاجدار کائنات کے غلاموں، جبریل اس سوراخ سے داخل ہوئے. عرض کی مولا اب تو اندر پہنچ گیا، اب آواز دوں؟ فرمایا نہیں. اب جھنجھوڑ کے جگاؤں؟ فرمایا نہیں. تو مولا کیا کروں؟ فرمایا یا جبرائیل قبل قدمی، یار کے قدموں کی طرف جا، بیٹھ قدموں میں، یہ جھک قدموں میں، اور میرے یار کے تلوے چوم. قبل قدمی ہے، یار کے تلوے چوم. یہ توحید زیادہ جبریل کو سمجھ آئی تھی یا ہی نہیں آئی ہے؟ جبریل کہہ دیتا مولا یوں جھکنے اور چومنے سے تو شرک ہو جائے گا، اور تو شرک کی تعلیم دے رہا ہے. اللہ نے فرمایا تلوے چوم یار کے. توجہ طلب بات ہے. جبرائیل امین کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ اللہ رب العزت نے میرا پورا جسم نور کا بنایا تھا مگر میرے ہونٹ کافور کے بنائے تھے، کیونکہ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے. جبریل کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ نے پورا جسم نور کا اور ہونٹ کافور کے کیوں بنائے. یہ توجہ سے سننا، میں نقطہ عرض کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں جب اللہ نے معراج کی رات کہا نا یار کے تلوے چوم، تو مجھے تب سمجھ آئی آج کی رات کے لیے بنے تھے. یہ کافور کے کیوں بنائے؟ یہ سوال تھا ذہن میں، سمجھ نہیں آتی. جب کہا نا یار کے تلوے چوم تو مجھے پتا چلا یہ یار کی اس رات کے لیے بنائے تھے کہ یوں جگانا تھا یار. وہ کتنے احمق ہیں جو پہلی وحی پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں جبریل حضور کا استاد ہے. کہتے ہیں جبریل نے حضور کو علم دیا، پڑھایا. اور نادان، جبریل کا علم مصطفیٰ کے سامنے تو یہ ہے اسے اپنے جسم کے ایک حصے کی خبر نہ تھی، اور وہ خبر بھی تب ہوئی جب جبریل کا سر مصطفیٰ کے قدموں میں جھکا ہے. یہ بات بھی تب سمجھ آئی جب یار کے قدموں تک آ پہنچا ہے کہ یہ آج کی رات کے لیے بنے. تو جبرائیل امین نے تاجدار کائنات کے قدم چومے، آنکھیں کھولی حضور نے. اب جبریل عرض کیا کرتے ہیں؟ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. آقا اٹھئے کہ آج رب یہاں نہیں وہاں ملنا چاہتا. اجلا مکان کی وسعتوں میں یار یار سے ملنا چاہتا ہے. میں آپ کو لینے آیا ہوں. امام الانبیاء کے غلاموں، جبرائیل امین نے حضور کو جگایا تو تاجدار کائنات کے ساتھ نوریوں کی بارات چل پڑی. امام الانبیاء مسجد اقصی میں پہنچے. کتنے انبیاء گئے تھے؟ 1,24,000 نبی آئے تھے. 1,24,000 نبی آئے. سب صفوں میں، مصلی پہ کوئی نہیں. یہ توجہ طلبات. میں 1,00,000 روپیہ انعام دیتا ہوں اس بندے کو. معراج کی رات انبیاء کرام آئے، مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی کہ نہ پڑھی؟ یہ سب نے لکھا ہے. پڑھی امام الانبیاء کے پیچھے نماز. تو نماز بغیر وضو کے ہوتی ہے؟ توجہ سے سننا. پڑھی نماز کے نہ پڑھی تو نماز بغیر وضو کے پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے. تو نبیوں نے نماز پڑھی مصطفیٰ کے پیچھے، وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں اس بندے کو جو یہ ثابت کرے کہ نبی وضو کہاں کر کے آئے تھے.
اور نبیوں کو اپنی مثل سمجھنے والے بدبختو، بتاؤ پیغمبر وضو کہاں کر کے آئے؟ قبروں سے آئے ہیں، وضو کہاں کر کے آئے؟ کہا نادان، یہ تیرے جیسے نہیں ہے کہ جس وضو اور غسل کے ساتھ قبروں میں لٹائے گئے تھے اسی وضو کے ساتھ مصطفیٰ کے مقتدی بنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان انبیاء، شان انبیاء، شان انبیاء۔ بات سمجھ آئی آپ؟ ایک ایک مقام پہ سنتے چلے جائیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں، مصلی خالی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا میں سوچ رہا تھا کہ ابو البشر حضرت آدم کھڑے ہیں، حضرت داؤد کھڑے ہیں، حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ کھڑے ہیں، سارے انبیاء ہیں۔ آج مصلی پہ کون جائے گا؟ کیونکہ حضور سید المتواضعین بھی ہیں، عاجزی کرنے والے، خود مصلی پہ نہیں گئے۔ آپ فرماتے میں دیکھ رہا تھا مصلی پہ کون جائے گا؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں فَأَخَذَنِي جبریل، جبریل نے میرا بازو پکڑا، فَقَدَّمَنِي، اور مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ یہ جبریل نے کھڑا نہیں کیا حضور کو، خدا نے کھڑا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے امر کے بندے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، قرآن میں ہے، یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے۔ تو حضور خود نہیں کھڑے ہوئے، جبریل نے بھی کھڑا نہیں کیا، مصلی پہ حضور کو خدا نے کھڑا کیا۔ کیوں؟ توجہ سے سننا امام الانبیاء کے غلاموں، امامت کی بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، امام کے لیے بھی کچھ شرائط اور کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا، یہ حدیث پاک ہے حضور کہ یا رسول اللہ اگر کسی جگہ پہ لوگ اکٹھے اور نماز کا وقت ہو، امام کس کو بنایا جائے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اقرا، جو قرآن سب سے اچھا پڑھتا ہو اس کو امام بنا دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر سارے ہی اچھے پڑھنے والے ہو، ساری بہترین قاری ہو، پھر امام کس کو بنائیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا عالم، جو علم میں سب سے بڑا ہے اسے امام بنا دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر سارے ہی بہت بڑے عالم ہوں پھر کس کو امام بنائیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا اورا، جو تقوی میں سب سے بڑا ہو، متقی سب سے بڑا ہو، اسے امام بنا دو۔ صحابہ نے پوچھا آقا اگر سارے ہی متقی ہوں پھر کسے امام بنائیں؟ فرمایا سنو، جو عمر میں سب سے بڑا ہو اسے امام بنا دو۔ اب توجہ سے سننا، یہ مسجد اقصیٰ معراج کی رات یہ مجمع عوام کا نہیں، امتوں کا نہیں، نبیوں کا مجمع ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اقرا دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں داؤد علیہ السلام جیسا قاری کھڑا ہے کہ جو زبور کی تلاوت کرتے تو پتھر اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے۔ لحن داؤدی مشہور ہے، پرندے شاخوں سے گرتے زمین پر اور وجد میں چونچے مار مار کے مر جاتے، ایسا قاری پیچھے کھڑا ہے۔ اگر قرات دیکھنی ہے تو داؤد علیہ السلام کھڑے ہیں، اگر علم دیکھنا ہے تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس علم کی شان والے حضرت آدم بھی کھڑے ہیں۔ اگر تقوی دیکھنا ہے تو خوف خدا میں رو کر 2 بار آنکھیں ضائع کرنے والے حضرت شعیب علیہ السلام کھڑے ہیں، حضرت یحییٰ کھڑے ہیں۔ اگر بڑی عمر دیکھنی ہے تو 1500 سال عمر پانے والے نوح علیہ السلام کھڑے ہیں۔ یہ جو 9.5